نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے واہ رے مسلمان، یہ سلیم رؤف کے ایک چھوٹے سے دپاچے سے ہے اور یہ بہت ہی ہمارے لیے نصیحت آموز چیزیں ہیں، اسی لیے میں نے خاص طور پہ انہیں اپنی آڈینس کے لیے سٹارٹ کیا ہے، تو ہمارے ساتھ بندے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ سلیم رؤف صاحب لکھتے ہیں کہ میرا نام وجے کمار، دھرتی ماتا ہندوستان کے شہر بمبئی کا باسی ہوں۔ بھگوان کی کرپا سے وہاں ایک بہت بڑے پلازے کا مالک ہوں۔ پچھلے دنوں ایک دوست کی دعوت پر آپ کے شہر اور ابا جی کی جنم بھومی لاہور آنا ہوا۔ من کی یہ اچھا بھی پوری ہوئی۔ اکثر اپنے بڑے بوڑھوں سے شہر کے تذکرے سنا کرتا تھا، خصوصاً جنہیں لاہور نے دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ یہ جملہ میری چنتا میں اور اضافہ کرتا، مگر یہاں آ کر دیکھا تو نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ 3 فروری 1995 کو میں نے لاہور کی پوتھر بھومی پر قدم رکھا۔ اتفاق سے اس دن ملک میں عام چناؤ ہو رہے تھے اور سارا شہر سنسان پڑا تھا۔ پہلے تو میں گھبرایا کہ جیسے سنا تھا اس کے بالکل برعکس وہ گہما گہمی افراتفری، ٹانگوں، رکشوں اور ویگنوں کی بھرمار کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن بھی کوئی خاص رونق نہ تھی۔ سارا دن لوگ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے نتائج دیکھتے رہے، جن کے مطابق سابق پردھان منتری کی وجہ یقینی نظر آ رہی تھی۔ اگلے دن ایک پارٹی والے سکون سے سوئے رہے، جبکہ دوسرے دن باہر نہ نکلے۔ اس دن بھی کاروبار بند رہا۔ میں نے سارا دن مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور شالیمار باغ کی سیر کی۔ پھر اسی دن ایک سٹیج ڈرامہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بھگوان قسم اتنی تو ہماری انڈین فلمیں بھی لچر نہیں ہوتی، اتنی بےہودہ قسم کی جھکتے ہیں اسٹیج پر، ایک دوسرے کو فحش قسم کی گالیاں سچ کہتے ہیں، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ میں ہندوستان بیٹھا ساری عمر یہی سمجھتا رہا کہ پاکستان میں بہت پابندیاں ہوں گی، پورے ملک میں شراب دیکھنے کو نہیں ملتی ہوگی، نماز کے وقت کاروبار بند ہو جاتے ہوں گے، عورتیں گھروں میں قید ہوں گی، اگر ضرورت کے وقت نکلتی بھی ہوں گی تو پوری طرح پردہ میں لپٹائی۔ تب تو اسے اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، مگر راہ پیا جانے واہ پیا جانے، چاہے تمہیں برا لگے مگر میں تو آج سے اس اسلام کا قلعہ نہیں بلکہ اسلام کے نام پر کلنک ہی کہوں گا کہ مجھ جیسا پاپی جو شراب کے بغیر ایک گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا، وہ بھی اس اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں بہت خوش و خرم رہا اور ایک دن بھی میری روٹین خراب نہیں ہوئی۔ نماز کے وقت اسی طرح کاروبار چلتا ہے، بازاروں میں اسی طرح ریل پیل، اتنی زیادہ اذانیں دی جانے کے باوجود کسی کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی، نہ ہونے کے برابر لوگ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہاں سے زیادہ مسجدیں تو ہندوستان میں آباد ہیں، اور شاید تمہاری ہی مسجدوں کے بارے میں علامہ صاحب نے فرمایا تھا، مسجدیں مرثیہ ہوا ہے کہ نمازی نہ رہے۔ پھر یہاں کی فلمیں، ڈرامے، گانے، خوشی و غمی کی تقریبات، خصوصاً مہندی، مائیاں، بارات، سالگرہ اور عورتوں کا یوں بے پردہ پھرنا، یہ سب کچھ دیکھ کر یقین سا ہو گیا ہے کہ تم لوگ پہلے جنم میں ہندو تھے، اور اگر برا محسوس نہ کرو تو اس جنم میں بھی بس معمولی سا فرق ہے۔ بھگوان نے چاہا تو جس ترتیب سے ہم کام کر رہے ہیں عنقریب یہ فرق بھی مٹا دیں گے۔ سچ پوچھو تو اتنے دن محسوس نہیں ہوا کہ پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں۔ واپسی کا قصد کیا تو جن کی ہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ اصرار کرنے لگے کہ کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، جمعے کی رات ہمارا بسنت میلہ ہے، اللہ کی قسم تم اپنی بسنت بھول جاؤ گے۔ مجھے پہلے ہی بڑا تجسس تھا کہ بسنت سے پہلے اتنا کچھ ہو رہا ہے تو بسنت کے موقع پر کیا ہوگا۔ میں لاہور کے جس علاقے میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سارا دن بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہی، بجلی کی تاروں کا بار بار آپس میں ٹکرانا، وقفے وقفے سے دھماکوں کی آوازیں، لائٹ بند، پانی بند، مسجدوں میں وضو کے لیے پانی نہیں، چھتوں پر عجیب قسم کا شور شرابہ، بار بار بجلی کے جھٹکوں سے اکثر کے ٹی وی، فریج، موٹر اور پنکھے وغیرہ جل گئے، مگر کوئی بھی اس زیادتی کے خلاف آواز نہ اٹھا سکا، اس لیے کہ ہر گھر اس جرم میں ملوث تھا۔ وابڈا والوں کا گزشتہ 3 سال کا گرڈ اسٹیشن میں آگ لگنے سے تقریباً 11 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ اس سال مزید برکت کی توقع ہے۔ بہرحال یہ سلیم رؤف صاحب کی زبان سے کہی گئی دکھ بھری داستان کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو سکھ ہندوستان سے آیا تھا اس نے پاکستان کے حالات پہ بہت ہی زیادہ تشویش کا اظہار کیا، اور اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تم نے پاکستان کو لیا، اس کے لیے کیا مختلف وسائل کی ضرورت نہیں تھی تمہیں؟ تم وہاں پر بھی عمارت کی زندگی بسر کر رہے تھے، وہااں بھی تمہارے کارخانے تھے، حالات بہتر تھے، لیکن اس وقت تم چیخ چیخ کر نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا اب
پاکستان کا جو مطلب ہے وہ بدل چکا ہے، اور راتوں کو سسکیاں بھر بھر کے اپنے رب سے ایک اسلامی وطن کی بھیک مانگا کرتے تھے، آج کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ مجھ سے سنو، دھوکہ دیا تم نے اپنے رب کو۔ اصل بات یہ تھی کہ ہندوستان میں تمہیں ہندو تنگ کرتے تھے، وہاں تمہاری دکانیں اور کارخانے نہیں تھے، وہاں تمہیں ملازمتیں نہیں ملتی تھی، وہاں تمہاری عورتیں اس طرح بازاروں میں بے پردہ اور آوارہ گھوم پھر نہیں سکتی تھی، اور نہ کوئی محبت نہیں تھی تمہیں اسلام سے۔ بند کرو یہ دھوکہ دینا اور یہ نعرہ لگانا۔ ہندوستان پہنچتے ہی میں یہ اعلان کر دوں گا کہ ہندوستان والوں خوشیاں مناؤ، چھوڑ دو اسلحہ بنانا، گھٹا دو اپنے فوجی اخراجات اور کم کر دو اپنی فوج۔ پاکستان تم سے کبھی جنگ نہیں کرے گا، تم نے ثقافتی جنگ میں مسلمان کو عبرتناک شکست دے کر ان کے جذبہ جہاد کو خاک میں ملا دیا ہے۔ خوش ہو جاؤ، مسلمان اب جنگ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، خان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔